اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسین۔ اللہ کے وحی کے سوا نہ بولنے والے مصطفیٰ کا فرمان، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اے میرے اللہ، تو اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے۔ آج کی نشست یزید ملعون خبیث قاتل حسین، اہل بیت رسالت کی توہین کرنے والا، دوش پیمبر کا سوار، امام حسین علیہ السلام کا قاتل، نماز کی حالت میں پشت پیمبر علیہ السلام پر تشریف رکھنے والا امام حسین علیہ السلام کا قاتل، حسن علیہ السلام کے بھائی کا قاتل، علی و فاطمہ کے فرزند کا قاتل، محمد عربی علیہ السلام کے پیارے نواسے کا قاتل۔ یہ ضرورت اس لیے پیش آئی کیونکہ کچھ علماء، کچھ خطیب، کچھ نام نہاد خود کو عالم سمجھنے والے یزیدیت کے گندے، ناپاک، نجس، غلیظ جراثیموں کو پھیلانے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے ضروری سمجھا کہ عوام کو مصطفیٰ علیہ السلام سے محبت رکھنے والوں کو، اہل بیت رسول علیہم افضل الصلاۃ سے محبت رکھنے والوں کو، مسلمانوں کو، کلمہ گو مسلمانوں کو یزید کی خباثتوں، رذالتوں سے آگاہ کیا جائے۔ پہلے آپ یہ کلپ ملاحظہ فرمائیں کہ یہ شخص کس انداز سے یزید ملعون کی وکالت کر رہا ہے، قاتل حسین کی وکالت کر رہا ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ دنیا کے اندر بہت ساری کتابیں ہوں گی، کسی کتاب میں آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید نے شہید کیا یا کروایا۔ آپ نے کلپ ملاحظہ فرمائی کہ یہ یزید کی یہ شخص یزیدی کس سے وکالت کر رہا ہے۔ اب یہ یزیدی جراثیم کیسے دماغ میں آتے ہیں؟ رب کعبہ کی قسم، میں نے میری ایک تقریر ہے یوٹیوب پہ جس میں میں نے آگاہ کیا ہے کہ یہ ساری گندگی ان اذہان میں آتی ہے، ان دماغوں میں آتی ہے، ان سوچوں میں آتی ہے، ان فکروں میں آتی ہے جنہوں نے محمد عربی علیہ السلام کے حکم کی نافرمانی کی، حکم عدولی کی، حکم کو نہیں مانا۔ کون سا حکم؟ اہل بیت سے محبت۔ رسول اعظم کا فرمان کہ اپنی اولاد کو محبت اہل بیت کا درس دو، لیسن دو۔ پوری میری ویڈیو تقریر موجود ہے، آپ سنیں۔ چونکہ یہ محبت حسین، محبت اہل بیت، محبت رسول، یہ اپنے بچوں کو بچپنے میں سکھانا، سمجھانا، یہ کیا ہے؟ آج کے دور میں یہ سمجھانا بالکل آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جیسے ہم اپنے بچوں کو، افسوس کی بات ہے، ہم اپنے بچوں کو ویکسین کراتے ہیں ٹائم کی پابندی کے ساتھ، نہ ایک دن ادھر نہ ایک دن ادھر۔ ویکسین، یہ پولیو کی ویکسین ہے، یہ مینجائٹس کی ویکسین ہے، یہ پیلیا کی ویکسین ہے، یہ خسرے کی ویکسین ہے۔ تو جتنے یہ امراض ہیں ان کی ویکسینز ہیں، تو ہم وہ سوئیاں بھی لگواتے ہیں، انجیکشن بھی لگواتے ہیں بچوں کو، اور قطرے بھی پلاتے ہیں بچوں کو۔ کیوں؟ کہ یہ خبیث مرض ہماری اولاد کو نہ لگے۔ افسوس، صد افسوس کہ پولیو کا تو خطرہ ہے کہ میرا بچہ بچ جائے بیماریوں سے، خسرے سے، پیلیا سے، ان سے بچ جائے، لیکن یزیدیت کے گندے جراثیم، نجس جراثیم، ان سے بچنے کی کوئی کوشش نہیں کی جا رہی۔ جی، وہ آپ کے سامنے ہے سب کچھ کہ وہ کون ہیں جو اپنی اولاد کو بٹھا کے، وقت نکال کے
رسول اعظم علیہ الصلوۃ والسلام، علی علیہ السلام، سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا، اور حسن حسین علیہ السلام، اہل بیت رسول، ائمہ معصومین علیہ السلام، ان کے نام کون سکھاتا ہے؟ یہ کس کے درس میں شامل ہے؟ اگر اعتبار نہ آئے تو پوچھیں ان کے بچوں سے کہ بھئی 12 اماموں کے نام بتاؤ، پنجتن پاک کے نام بتاؤ، نہیں بتائیں گے، نہیں بتائیں گے۔ ہو سکتا ہے بڑے بھی نہ بتا سکے، تو وہ کون ہیں جو اپنے اولاد کو محبت اہل بیت کی تعلیم دیتے ہیں، رسول کے حکم پر عمل کرتے ہیں؟ تو یہ رسول کے حکم پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے یزیدیت کے، خارجیت و ناصبیت و یزیدیت کے غلیظ، گندے، نجس جراثیم لوگوں میں آ جاتے ہیں، چونکہ محبت اہل بیت کی ویکسین نہیں ہوئی، پریونٹیو ڈوز نہیں لگا، تو نتیجتاً بیمار ہو گیا، ایمان بیمار، دین بیمار، عقیدہ بیمار۔ آدمی بیمار ہو جائے تو آدمی پریشان، پورا خاندان پریشان ہو جاتا ہے، لیکن دین، ایمان، عقیدے کی بیماری کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ تو آئیے میں شروعات کرتا ہوں اہل سنت کے علماء کے قلم سے، ان کی کتابوں سے، ان کے اقرار سے، ان کے اعتراف سے، کہ کس کس اہل سنت کے محدث، عالم نے، اور عقیدے کے چیمپئن، عقیدے کے ماہرین، ایک بھی شیعہ نہیں، سب اہل سنت برادران کے بزرگان، انہوں نے یزید کے بارے میں کیا لکھا ہے، کیا کہا ہے، وہ سنیں۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے شرح عقائد نصفیہ للعلامہ سعد الدین تفتازانی، امام سعد الدین ابو حفص عمر سعد الدین تفتازانی، قدیمی کتب خانہ آرام باغ کراچی سے یہ چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 163 163، اس میں امام سعد الدین تفتازانی لکھتے ہیں یزید کے بارے میں، سنیں۔ لکھ رہا کہ اطلق اللعن علیہ لما انہ کفر حین امر بقتل الحسین علیہ الصلاۃ والسلام، واتفقوا علی جواز اللعن علی من قتلہ او امر بہ واجازہ ورضی بہ، والحق، امام سعد الدین تفتازانی، کہ حق یہ ہے، سچ یہ ہے، حق سچ۔ امام سعد الدین غالباً 5ویں صدی کا ہے۔ امام سعد الدین تفتازانی تحقیق کر کے، یہ بڑا عقیدے کا، یہ کتاب ہی عقیدے کی ہے، یہ عام کتاب نہیں ہے، یہ عقائد کی کتاب ہے، شرح عقائد نصفیہ، تو عقیدے کی کتاب ہے۔ اس میں تحقیق کرنے کے بعد عقائد کا ماسٹر، ایکسپرٹ، اسپیشلسٹ، وہ لکھ رہا ہے کہ والحق کو، بڑی تحقیق کے بعد حق یہ ہے، سنیں وہ کیا حق ہے؟ والحق کو ان رضا یزید بقتل الحسین، حسین علیہ السلام کے قتل میں یزید راضی تھا، گویا اس کا حکم تھا، واستبشارہ بذالک، اور خوش ہوا قتل حسین پہ، خوشی کی، راضی، خوشی، وَأَهَانَتِ اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حسین کی توہین کی، رسول کے اہل بیت کی توہین کی یزید نے، توہین، گلیوں میں، بازاروں میں، درباروں میں بے مکنا چادر پھیرانا، اللہ اکبر۔ مما تواتر معناہ ان کان تفاصیل احد فنحن لا نتوقف فی شأنہ بل فی ایمانہ، یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں یزید کی دیکھ کر، پڑھ کر، سن کر، تحقیق کے بعد ہم یزید کے بارے میں خاموش نہیں رہ سکتے، لا نتوقف، ہم وقفہ نہیں کریں گے، خاموشی اختیار نہیں کریں گے۔ ابو حفص عمر سعد الدین تفتازانی، جی ہم چپ نہیں کریں گے، خاموش نہیں رہیں گے، یعنی اوروں کی خاموشی کو توڑ رہا ہے،
کہ یزید کے بارے میں خاموش نہ رہو. اگر محمد عربی پہ کلمہ پڑھا ہے، اگر رسول سے محبت ہے تو پھر ان کے اہل بیت سے محبت کرنی ہوگی. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ میری اہل بیت سے محبت کرو میری وجہ سے، لحبی، میری وجہ سے. یعنی رسول اعظم نے امت کو بتا دیا کہ اہل بیت سے محبت وہی کرے گا، علی سے، فاطمہ سے، حسن و حسین سے، ائمہ معصومین سے وہی محبت کرے گا جس کی رسول سے محبت ہوگی. مصطفیٰ نے تو کھول کے بتا دیا کہ ہر ایک محبت نہیں کرے گا، وہی کریں گے جن کی رسول سے محبت ہوگی. اب کیا لکھ رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں تحقیق کرنے کے بعد، سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد ہم چپ نہیں رہ سکتے، ہم خاموشی اختیار نہیں کر سکتے. امام سعد الدین تفتازانی جی کس میں چپ نہیں کرتے؟ فی شان ہی بل فی ایمان ہی، اس کے ایمان کے بارے میں کہ وہ بے ایمان تھا. ہم چپ نہیں رہیں گے. فی ایمان ہی کیا مطلب؟ پوچھے علماء سے قرآن سر پہ رکھ کے کہ کیا ہے مقصد اس کا. آئے گی تفصیل میں بتا رہا ہوں کہ علماء نے کیا کہا ہے کہ بل فی ایمان ہی، اس کے ایمان کے بارے میں، یعنی وہ بے ایمان تھا، وہ اس کو ایمان تھا ہی نہیں. آگے لکھ رہا ہے لعنت اللہ علیہ وعلی انصار ہی و اعوان ہی، کہتا ہے کہ یزید پہ خود پہ لعنت، علیہ لعنت اللہ، اس پہ خود پہ لعنت، وعلی انصار ہی و اعوان ہی، ان کے اعوان، ان کے انصار پہ لعنت. لعنت یزید کے اوپر، ان کے اعوان، ان کے انصار. آسان لفظوں میں یہ ہے کہ جو یزید کی چھپ چھپ کے مدد کرے، اندر اندر سے مدد کرے، اس پہ بھی لعنت. جو ظاہراً مدد کرے اس پہ بھی لعنت. اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا شہادت حسین کے بعد، واقعہ کربلا کے بعد، انہوں نے فرمایا یزید تو ہماری تلوار سے تو بچ گیا لیکن ہمارے قلم زبان سے تو نہیں بچ سکتا. یہ امام سعد الدین تفتازانی شرح عقائد النصفیہ. یہی الفاظ حضرت علامہ ملا علی قاری، 11ویں صدی، ملا علی قاری حنفیوں کا امام، مجدد، شرح فقہ اکبر ملا علی قاری، محمد سعید اینڈ سنز، کتب قرآن محل، مولوی مسافر خانہ کراچی، یہ وہاں سے چھپی ہے یہ کتاب. اس کا صفحہ نمبر ہے 87. وہی عبارت لایا ہے کہ ہم خاموش نہیں رہ سکتے. میں بار بار آپ کا ٹائم نہیں زیادہ لینا چاہتا کہ وہی عبارت میں دہراؤں، لیکن سنتے جائیں جو اس عبارت کا پوری کی پوری لایا ہے. ملا علی قاری نے انڈروس کیا ہے، رد نہیں کیا کہ سعد الدین تفتازانی نے غلط کہا ہے، نہیں، انڈروس کیا ہے، ویریفائی کیا ہے، سرٹیفائی کیا ہے کہ اوکے ٹھیک ہے یہ کہ ہم خاموش نہیں رہ سکتے. آگے لعنت اللہ علیہ وعلی اعوانہ وانصارہ، اللہ کی لعنت ہو یزید پر، اس کے اعوان پر اور ان کے انصار پر. تفاصیل میں نے بتا دی کہ چھپ کے مدد کرنے والا، ظاہر مدد کرنے والا اور خود یزید، تینوں پہ لعنت. جی یہ ہے بخاری شریف کی شرح امام قسطلانی رحمۃ اللہ. جی اس کا جزء خامس ہے، صفحہ نمبر 104 ہے. وہی عبارت کیا لکھ رہا ہے کہ لما انہ کفر حین امر بقتل الحسین، یہ کافر بن گیا، یزید کافر بن گیا، خالی ملعون نہیں، کافر. کس نے لکھا؟ امام سعد الدین تفتازانی نے. یہ ملا امام قسطلانی نے شرح بخاری میں، بڑی مضبوط اور مقبول شرح بخاری کی، یہ فتح الباری سے بڑی ہے، 25 جلدوں میں، شرح قسطلانی ارشاد الساری. اس میں لکھا ہے کہ کافر بن گیا محمد عربی علی و فاطمہ کے بیٹے کے قتل کا حکم دینے سے، یہ کافر بن گیا. جی پوری عبارت نقل کر کے لکھ رہا ہے فعلیہ لعنت اللہ وعلی اعوانہ و انصارہ، اس پہ لعنت، اس کے اعوان و انصار پہ لعنت. سنتے جائیں کہ یزید ملعون کے پیچھے کون لگتا ہے. یزید کیا لکھا ہے
ایک بھی شیعہ نہیں، ایک شیعہ، سب برادران اہل سنت کے معتبر ترین علماء، اتھینٹک علماء، پائے کے علماء، انہوں نے لکھا ہے کہ لعنتی تھا، کافر تھا، حد ہو گئی نا، کافر تھا۔ کیوں کافر؟ حسین کے قتل کا حکم دیا، کوئی رسول کی پرواہ نہیں کی، کوئی اس کا رسول اعظم علیہ السلام کا خیال نہیں کیا کہ اس کا نواسا ہے، عید کے دن دوش پہ چڑھتا ہے، نماز میں پشت پہ سوار ہوتا ہے، وہ حسین ہے۔ اس کو قتل کرنا، رسول کی بیٹیاں، نواسی بیٹی ہے، قرآن شاہد ہے، تو ان کو بازاروں میں، درباروں میں پھرانا رلانا۔ یہ کتاب ہے مسامرہ للکمال ابن شریف، اس کی جزء ثانی ہے، مطبوع سعادہ بجواز محافظ مصر سے چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 162 ہے، 162۔ اس میں لکھا ہے کہ انہو کفر حین امر بقتل الحسین، یہ کافر ہو گیا جب اس نے قتل حسین کا حکم دیا۔ آگے وہی پوری عبارت آگے لکھ رہا ہے، والحق ان رضا یزید بقتل الحسین، خوش بھی ہوا اور راضی بھی تھا۔ آگے پوری عبارت میں آپ کا ٹائم زیادہ نہیں لینا چاہتا، کیوں کتابیں بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ حوالے ہیں۔ آگے لعنت اللہ علیہ وعلی انصارہ و اعوانہ، یزید پہ خود پہ لعنت، ان کے انصار پہ لعنت، ان کے اعوان پہ لعنت۔ آئیے جناب، یہ کتاب ہے دستور العلماء او جامع العلوم فی اصطلاحات الفنون، تالیف القاضی عبد النبی بن عبد الرسول الاحمد نگری، الجزء ثالث ہے، محمد علی بیزون، دار الکتب علمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے۔ باب اللام والعین، صفحہ نمبر 123، 123۔ اس میں لکھا ہے وہی کہ والحق کو ان رضا یزید بقتل الحسین، راضی بھی تھا، حکم بھی دیا، خوش بھی ہوا۔ پوری عبارت وہی نقل کر کے آگے آخر میں لکھ رہا ہے، لعنت اللہ علیہ وعلی انصارہ و اعوانہ، یزید پہ خود پہ لعنت، اس کی چھپ کے مدد کرنے والوں پہ لعنت، اس کی ظاہر میں مدد کرنے والوں پہ لعنت۔ یہ علماء کے انبار لعنتوں کے لگے ہوئے ہیں۔ شیعہ بیچارے کیا کریں، ہم تو بتائیں گے کہ جن جن کی دلوں میں محبت عشق رسول ہے سچا، تو یقیناً اس کو حسین پیارا ہوگا، ان کو علی کا بیٹا پیارا ہوگا، ان کو فاطمہ کا بیٹا پیارا ہوگا۔ وہ بے درستی سے پیاسا مارا گیا کربلا کے میدان میں اس ملعون کے حکم سے۔ یہ مولوی بڑے ظالم لوگ ہیں، یہ باتوں کو گھماتے ہیں، چھپاتے ہیں۔ یہ ایک بڑا راز ہے کہ یزید کو بچانے کا مقصد کیا ہے، ایک لمبی کہانی ہے، لمبی کہانی، انشاءاللہ وقت ملا تو بیان کروں گا کہ مقصد ہے کیا یزید کو بچانے کا۔ جی، یہ یزید کو بچانا نہیں۔ یہ کتاب ہے التنویر شرح جامع الصغیر، المجلد الرابع، چوتھی جلد ہے تنویر کی، شرح جامع الصغیر کی، العلامۃ محمد بن اسماعیل الامیر صنعانی، یمن کا صنع، وہاں کا ہے یہ ریاض سے چھپی ہے، سعودی عرب سے۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 328۔ وہی لکھ رہا ہے کہ الحق و حق یہی ہے کہ ان رضی یزید بقتل الحسین علیہ الصلاۃ والسلام، یزید راضی تھا قتل حسین میں، قتل حسین میں یزید راضی تھا، خوش ہوا، اور اہل بیت کی توہین کی۔ اب آگے لکھ رہا ہے، یہ کھول رہا ہے کہ قال زین الدین زکریا، وہ جو میں نے عرض کیا کہ فی ایمان ہی، کہ ہم چپ نہیں کریں گے اس کے ایمان کے بارے میں۔ کیا ایمان کے بارے میں؟ اس نے کھول کے لکھا ہے کہ ایمان کے بارے میں کیا۔ قال الزین زکریا وقولہ بل فی ایمان ہی، اے فی عدم ایمان ہی بقرینۃ ما قبلہ و ما بعدہ۔ لکھ رہا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو ایمان تھا ہی نہیں۔ امام سعد الدین تفتازانی کے اس جملے کا، اس لفظ کا مطلب فی ایمان ہی، ہم اس کے ایمان کے بارے میں چپ نہیں رہیں گے۔ کیا مقصد؟ لکھ رہا ہے کہ اس کا ایمان تھا ہی نہیں، اس نے بات کو کھول دیا۔ آگے لکھے
کہ اللہ کی لعنت ہو یزید پر، اس کے اعوان پر، ان کے انصار پر۔ جی آئیے، یہ ہے موسوعہ محاسن الاسلام، رد شبہات العام، احمد بن سلیمان ایوب، المجلد التاسع ہے، نویں جلد ہے، دار الایلاف الدولیہ للنشر والتوزیع۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 357 محاسن الاسلام کا۔ وہی ہے کہ الحق کو رضی یزید بقتل الحسین علیہ الصلاۃ والسلام، حسین کے قتل پہ راضی تھا، خوش ہوا، اہل بیت کی توہین کی، اس لیے اس پہ خود پہ لعنت، اس کے مدد کرنے والوں پہ لعنت ہو۔ یہ لکھ رہا ہے کہ وہی قال زین عراقی قولہ بل فی ایمان ہی اے بل لا یتوقف فی عدم ایمان ہی۔ یہ لکھ رہا ہے کہ اس کا یہ مقصد ہے کہ ہم اس کے ایمان کے بارے میں چپ نہیں کریں گے۔ کیا مطلب؟ تو بے ایمان تھا، وہ اس میں ایمان تھا ہی نہیں۔ ذرہ ایمان ہوتا تو مصطفیٰ کا خیال کرتا علیہ السلام کا، جناب سیدہ فاطمہ زہرا کا خیال کرتا، علی مرتضیٰ کا، چلو علی کا نہ کرے، فاطمہ کا تو کرے، رسول کا تو کرے، حسن جوانان جنت کے سردار حسن حسین علیہ افضل الصلاۃ والسلام، کوئی خیال نہیں، کچھ بھی نہیں، شراب میں دھت لگا پڑا ہے۔ وہ پڑھیں تو کیا لکھا ہے، انشاءاللہ بتاؤں گا، میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ یہ کتاب منحۃ الباری بشرح صحیح البخاری، المسمى تحفۃ الباری، شیخ الاسلام ابی یحییٰ زکریا انصاری المصری الشافعی، شافعی مسلک، مکتبۃ الرشد سے چھپی ہے، مجلد السادس ہے، چھٹی جلد ہے، صفحہ نمبر 59 ہے۔ اس میں لکھا ہے والحق ان رضی یزید بقتل حسین واستبشارہ بذلک واہانتہ اہل بیت النبی، توہین کی ہے رسول کی اولاد کی، اہل بیت کی توہین کی ہے اس میں۔ زینب و کلثوم علیہ السلام، رسول کی نواسیاں، ان کو بازاروں میں پھرانا، بے مکھنا و چادر، درباریں، بازاریں، خیموں کو آگ لگوانا، یہ کیا ہے سب کچھ؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ نحن لا نتوقف فی شانہ بل فی ایمانہ لعنت اللہ علیہ وعلی انصارہ واعوانہ۔ اللہ کی لعنت ہو یزید پر ان کرتوتوں کی وجہ سے، بے ایمان تھا، اور ان کی مدد کرنے والے جو چھپ کے مدد کریں، جی تاڑنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں، چھپ کے مدد کرنے والے، ظاہر مدد کرنے والے، دونوں پہ لعنت ہو، اس پہ خود پہ پہلے لعنت، پھر ان کے مددگاروں پہ لعنت۔ یہ کتاب فیض القدیر شرح جامع الصغیر، علامہ عبدالرؤوف مناوی مصری، جزء ثالث ہے، للطباعت والنشر، بیروت لبنان سے چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 84 ہے، 84۔ اس میں لکھا ہے الحق ان رضی یزید بقتل حسین و اہانتہ، وہی پوری عبارت کہ راضی بھی تھا، خوش بھی ہوا قتل حسین پہ، حکم بھی دیا، حکم دیا قتل کا۔ جھوٹ ہے مولویوں کا سارا، ادھر ادھر کی گھما کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ہر ظالم تم پہلے بڑسی اوہ عالم دا بیڑا، ہر جاہل تم پہلے بڑسی اوہ عالم دا بیڑا، پڑھ قرآن جہنکتا سچتے کوڑ دا نکھیڑا، دے فتوہ ویران کتوں نے خاتون دا وسدا ویڑا۔ یہ تو وہ ہیں یزیدی، فتوہ دے کے زہرا کا گھر برباد کر دیا، محمد کے خاندان کو اجاڑ دیا علیہم افضل الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ وہی لکھ رہا ہے کہ اس پہ لعنت، اس کے مددگاروں پہ لعنت، چونکہ اس نے یہ گندے کام کیے، حکم دیا، راضی ہوا، خوش ہوا، اور اہل بیت کی توہین کی ہے۔ خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، میں بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ یزید نے حسین کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ جب امام حسین مظلوم کا سر مبارک، فرزند رسول کا سر مبارک اس ملعون کے سامنے گیا ہے تو کیا کیا؟ صحابی رسول راوی ہے جی۔ یہ کتاب ہے الفواکہۃ الدوانی، علا رسالہ ابن ابی زید قیروانی۔ یہ ہے علامہ شیخ احمد بن غنیم بن سالم بن مہنا النفراوی الازہری المالکی، مالکی مذہب کا، 1136، دارالکتب علمیہ بیروت لبنان، صفحہ نمبر 167 ہے۔
اس میں لکھا ہے وَالْحَقُّ أَنَّ یزید بقتل حسین علیہ السلام راضی تھا، خوش ہوا، اہانت کی اہل بیت رسول کی، اس پہ خود پہ لعنت ہو، اس کے اعوان و انصار پہ لعنت ہو۔ کیوں کی لعنت؟ یہ سارا یہ علماء نے انڈروس کیا ہے کہ اوکے سعد الدین نے حق کہا ہے، ہم سعد الدین کے ساتھ ہیں، ایک نہیں گنتے جائیں۔ ان کرتوتوں کی وجہ سے، مصطفیٰ کے بیٹے کو قتل کرنے کی وجہ سے، مصطفیٰ کی بیٹیوں کو بے مکنا و چادر ان کی اہانت و توہین کرنے کی وجہ سے یہ بے ایمان تھا، یہ کافر ہوا قتل حسین سے، اس پہ خود پہ لعنت، اس کے مددگاروں پہ لعنت۔ جی یہ ہے کتاب الجزء الثانی من سراج المنیر شرح جامع الصغیر فی حدیث بشیر و نذیر للعالم العلامہ شیخ علی بن شیخ احمد بن شیخ نور الدین محمد ابن شیخ ابراہیم الشہیر بالعزیزی، علامہ عزیزی۔ طبعۃ الاولیٰ ہے، پہلی طبع ہے۔ کب کی؟ 1305 ہجری، جی 150 سال۔ اس میں لکھا ہے صفحہ نمبر 79، اس میں لکھا ہے وہی عبارت کہ لعنت ہو اس پہ، کیوں؟ لِأَمْرِهِ بِقَتْلِ الْحُسَيْنِ اور رضا ہو، حکم دیا، راضی ہوا۔ اور حق یہی ہے کہ یزید راضی تھا، خوش ہوا، رسول کے اہل بیت کی توہین کی۔ علیہ لعنت اللہ علی انصارہ و اعوانہ، خود پہ لعنت، ان کے اعوان پہ لعنت، ان کے انصار پہ لعنت۔ اب ایسے غلیظ کے پیچھے جو لگے، وہ اس کی محبت جس کے دل میں ہو، جو اس کی وکالت کرے، کیا اس میں کیا دین ہوگا، کون سا ایمان ہوگا، کون سی محبت رسول ہوگی؟ یزید کی وکالت حد ہو گئی، جی قاتل حسین، مصطفیٰ کا دشمن۔ یہ کتاب ہے تفسیر روح البیان، جلد اول، حضرت علامہ تالیف الامام العالم الفاضل والشیخ النحوی وکامل الجامع بین البواطن والظواہر مفخر الامائل والاکابر خاتم المفسرین وقدوۃ الارباب الحقیقہ والیقین فرید اواہ و قطب زمان ہی منبع جمیع العلوم مولانا و مولا روم کا بھی مولا، روم کا بھی سردار، علامہ جلال الدین رومی، اس کا سردار کون؟ الشیخ اسماعیل الحقی البروسی قدس سرہ، اسماعیل حقی بروسی۔ اس نے لکھا ہے اپنی تفسیر قرآن روح البیان سورہ مبارکہ بقرہ کی تفسیر صفحہ نمبر 189 میں، اس میں وہی لکھا ہے کہ لعنت اللہ علیہ وعلی اعوانہ و انصارہ، پوری عبارت دے کے کہ راضی ہوا، قتل کا حکم دیا، کافر ہوا، اللہ کی لعنت ہو اس پہ، اس کے اعوان و انصار پہ۔ دل گردہ چاہیے یزید کے لیے کہ اس کی وکالت کر رہے ہیں۔ گویا سمجھیں کہ جو بھی کوئی ایک کلمہ، جملہ، لفظ یزید کی فیور میں کہے، یقین جانو کہ اس کا ایمان صفر ہے، وہ اسلام دین کے قریب سے گزرا بھی نہیں ہے۔ آئیے جناب اسی کتاب کا صفحہ نمبر 189، انہ کفر حین امر بقتل الحسین، یہ کافر ہو گیا، لکھ رہا ہے کافر ہو گیا جب حسین کے قتل کا حکم دیا۔ یہ تفسیر قرآن ہدایت روح والریحان، محمد الامین بن عبداللہ الارمی العلوی الحروی الشافعی، شافعی مسلک کا، مجلد الثانی ہے، دوسری جلد ہے، دور الطوق النجا، وہاں سے چھپی ہے، صفحہ نمبر ہے 83، اس میں وہی جملے کہیں کہ اس نے حسین کا قتل کا حکم دیا، یہ خوش ہوا اور حکم دیا، راضی ہوا، اس پہ اللہ کی لعنت ہو، اس کے اعوان و انصار پہ اللہ کی لعنت ہو۔ یہ کتاب ہے شذرات الذہب فی اخبار من ذہب، الامام شہاب الدین ابو الفلاح عبد الحی بن احمد بن محمد العقری الحنبلی الدمشقی۔ شذرات الذہب مشہور ہے، ابن عماد
الحملی۔ مجلد اول ہے، تحقیق ہے عبد القادر ارناؤت کی، اور تحقیق دوسرا اس پر محقق ہے محمد الارناؤت، دار ابن کثیر بیروت لبنان سے چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 277۔ اس میں وہی عبارت لایا ہے کہ قال تفتازانی فی شرح عقائد نصفیہ، امام تفتازانی نے اپنی شرح عقائد نصفی میں لکھا ہے کہ والحق ان رضی یزید فی قتل الحسین، حسین کے قتل پہ راضی ہوا، امر دیا، خوش ہوا۔ اہل بیت کی توہین کی ہے اس نے، اس لیے اس پہ خود پہ بھی لعنت ہو، اس کے آوانوں انصار پہ بھی لعنت ہو اللہ کی۔ یہ آپ کے سامنے میں نے اہل سنت برادران کے عقیدہ و حدیث کی کتابیں، ان پہ تشریحات علماء کی اقوال وہ آپ کے سامنے پیش کیے کہ کتنے بڑے عالم ہیں، بزرگان ہیں، محدث ہیں، جنہوں نے یزید پہ لعنت کی ہے، اس کو کافر کہا ہے، اور اس کے آوان و انصار پہ بھی لعنت کی ہے، خالی یزید پہ نہیں۔ کیوں؟ کہ وہ ان کے ساتھ دے رہے ہیں، ان کی ظلم میں اس کا ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ تو اس لیے لازم سمجھا کہ کلمہ گو مسلمانوں کے، اہل بیت سے محبت رکھنے والے، مصطفیٰ سے عشق رکھنے والوں کے سامنے یہ حقائق بیان کیے جائیں تاکہ ان کو شناسائی ہو کہ یزید ملعون ہے، دل و دماغ میں ذرہ بر بھی اس ملعون کی محبت کا گوشہ خالی نہ چھوڑا جائے، ہاں نفرت کے گوشے بھرے جائے تاکہ اس کی محبت نہ آنے پائے۔ یہ محبت اہل بیت کی جب تک حکم رسول کے مطابق ویکسین نہیں ہوگی، یزید کے جراثیم سے، اس بیماری سے نہیں کلمہ گو بچ سکیں گے۔ اہل بیت کی محبت لازم ہے، واجب ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ قرآن میں حکم ہے رسول کے قرابت داروں کی مودت واجب ہے، تفسیریں بھری پڑی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں حق سننے، حق بیان کرنے اور حق کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔